السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کروں گی کچھ ایسے جملوں پر کہ جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بولتے رہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان جملوں کی تباہ کاریاں کیا ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے کون کون سے جملے بولتے رہتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں اور ہماری آخرت تباہ ہو رہی ہے اور ہمارا نامہ اعمال بھاری ہو رہا ہے۔ ہمیں بولنے سے پہلے ضرور سوچنا چاہیے، جب بھی بولیں بامقصد بولیں، فضول بولنے سے خاموشی لاکھ درجہ بہتر ہے۔ ایسے جملے جن کا مطلب آپ کو خود بھی نہیں پتا، لوگوں سے سنے سنائے ہیں، ان سے تو بالکل ہی پرہیز کریں، خود بھی شعوری طور پر بچیں اور دوسروں کی بھی اصلاح کریں۔ اس سلسلے میں پہلا جملہ جو ہمیشہ بولا جاتا ہے وہ ہے لکھے موسیٰ پڑھے خدا۔ نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھیں اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کو پڑھیں۔ الفاظ لکھے موسیٰ پڑھے خدا سے بگڑے ہوئے ہیں۔ موسیٰ کا مطلب ہے بہت باریک، منہ کہتے ہیں بال کو، بال سے بھی باریک، اور خدا جو ہے وہ بگڑ گیا ہے خدا سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی تحریر جو کسی سے پڑھی نہ جائے، ایسی بال برابر تحریر، ایسی چھوٹی سی لکھائی کہ جو کسی سے پڑھی نہیں جاتی، جو لکھنے والا ہے وہ خود ہی اس کو پڑھے۔ تو اصل میں یہ محاورہ ہے لکھے موسیٰ پڑھے خدا، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں لکھے موسیٰ پڑھے خدا۔ نعوذ باللہ۔ اس کے متعلق ایک کہاوت مشہور ہے، کہانی مشہور ہے کہ ایک شخص کسی کے پاس خط لکھوانے گیا۔ اس آدمی نے کہا کہ میرے پیروں میں درد ہے، تو اس نے حیرت سے کہا کہ خط تو ہاتھ سے لکھا جاتا ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ خط تو ہاتھ سے ہی لکھا جاتا ہے، لیکن جب میں کسی کے لیے خط لکھتا ہوں تو مجھے اس سے خود جا کر پڑھنا پڑتا ہے، میرا لکھا ہوا کوئی دوسرا پڑھ نہیں سکتا، اور کیونکہ میرے پیروں میں درد ہے تو اس لیے میں خود جا کر پڑھ نہیں سکتا۔ دوسرا جملہ یا محاورہ آپ کہہ سکتے ہیں جو ہم غلط بولتے ہیں وہ ہے نماز بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے۔ نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک مشکل کام سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے دوسرے بوجھ میں ڈال دیا جانا، یا ایک کام سے جان چھڑاتے چھڑاتے دوسرا کام مل جانا، یا ایک آفت سے بچنے کی تدبیر میں دوسری آفت سر پر پڑ جائے۔ اس کے متعلق بھی کہاوت ہے کہ ایک شخص کسی مولوی کے پاس گیا کہ مولوی صاحب مجھے کچھ بتائیں کہ میں کیا کروں، تو انہوں نے کہا کہ تم روزے رکھا کرو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس نے روزے رکھنے شروع کیے لیکن جلدی وہ تنگ آ گیا۔ اب وہ دوبارہ آئے اور کہے میرے روزے معاف کر دیں، تو مولوی صاحب نے کہا روزوں کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ لیا کرو تاکہ فرض بھی ادا ہو جائے۔ چاروں ناچار اس کو ان کی حکم کی تعمیل کرنی پڑی، اور اس وقت یہ مثل مشہور ہو گئی کہ گئے تھے تو روزے بخشوانے اور نماز گلے پڑھ۔ ایز اے مسلم آپ ان جملوں پہ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو آپ سوچیں کہ ہم کیا بول رہے ہوتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں۔ لکھے موسیٰ پڑھے خدا کے متعلق تو اکثر لوگ یہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ نہیں وہ پروفٹ ہیں، وہ لکھیں گے اور نعوذ باللہ خدا جو ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں ان کا لکھا ہوا کہ انہوں نے کیا راز لکھے ہیں، اپنے اللہ کے ساتھ کیا راز و نیاز کیے ہیں۔ استغفر اللہ۔ کیا اللہ تعالیٰ سمیع علیم نہیں ہے؟ کیا وہ دلوں کا حال نہیں جانتا؟ اور دوسرا جملہ نمازیں بخشوانے، نمازیں تو ہم پر معراج کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر دی گئی تھی، ہم پر تب فرض کی گئی تھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ 50 تھیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں یہ بہت زیادہ ہیں، آپ اسے کم کروائیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گئے اور اس کو کم کروا کر آئے، تو آخر میں انہوں نے کہا جب 5 ہو گئیں تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس سے زیادہ نہیں کم کروا سکتا، مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ تو پھر ندا آئی تھی کہ جو 5 نمازیں پڑھیں گے اس کو 50 کا ثواب ملے گا۔ اتنی بلند مرتبہ عبادت اور ہم نے اس کا مذاق بنا لیا ہے، اور روزے گلے پڑ جاتے ہیں۔ روزوں کا تو کتنا ثواب ہے، آپ روزوں پر لکھنے بیٹھیں تو میرا خیال میں کہ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی ناکافی ہو جائے گی کہ روزہ تو ڈھال ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ خدا را سوچیں، اپنے جملوں پر غور کریں، اپنے جملوں کی تصحیح کریں۔ جب ہم مسلمان ہو کر ایسی باتیں کرتے ہیں تو ہم غیر مسلموں سے کن چیزوں کا گلہ کرتے ہیں؟
ان کے لیے تو میرا خیال میں کھلی چھوٹ ہو جانی چاہیے۔ تو آئیے اپنے جملوں کو ٹھیک کر لیں تاکہ ہمارے نیک اعمال ضائع نہ ہو سکے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں کی بھلائی کے لیے ضرور شیئر کریں، اور آپ کو بھی ایسے جملے پتہ ہیں تو ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور جملے بھی ایسے بتاؤں گی جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔